اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو راز و نیاز ہوا ہے کوئی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ وہ راز ہیں جن سے قرآن نے پردہ ہٹایا۔ ہماری عقلوں کو اتنا بتا دیا کہ خدا کبھی ڈائریکٹ نہیں کرتا۔ ڈائریکٹ وسیلے کا انکار کرنے والے آ کر دیکھیں کہ ہم کسے وسیلہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے، لیکن جب ڈائریکٹ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے موسیٰ پیغمبر ہے، نبی ہے، اولی العزم ہے، اتباع مرتبہ ہے، اب زمین پہ تو پیر ہونے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی، ہم لوگ ایسے دیکھا جائے وہاں تک، لیکن یہ نبی خدا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تمہارے مخلوق میں جو سب سے پست ہو اسے لے آؤ، جو سب سے کمزور ہو اس کو لے کے آؤ، ہماری امت میں جو نبی ہیں اور امت میں خالی آدمی تھوڑی ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو موسیٰ جہاں جاتے تھے بنی اسرائیل بہت بدماش قوم تھی، آپ سمجھتے ہیں معمولی لوگ نہیں تھے، سب سے بدماش قوم جو ہوئی ہے بنی اسرائیل کی، ان کو سمجھانا آسان کام نہیں تھا۔ اتنی بدماش تھے کہ مطلب جناب یوسف کی وراثت کو اپنی بدکاریوں میں برباد کر دے۔ قرآن کہتا ہے قوم نے فرعون نے ان پر حکومت کیوں کی تھی، فرعون ان پر حاکم کیوں بن گیا تھا، اس کی قرآن وجہ بن، فرعون نے تو کمزور کیونکہ یہ فاسق ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کرنے لگے، شریعت کا مذاق اڑانے لگے، حرام کو جو اللہ نے حلال کیا یہ سب حرام بتا رہے۔ تو اب فرعون نے ان کا فائدہ اٹھایا، پورا قرآن بالکل ایک اللہ بتا رہا ہوں جی، قرآن پڑھ کے تو ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ ایسے اس کو کمزور کیا، پھر ان کو ذلیل، کیونکہ وجہ فاسق ہو گئے، تو فرعون ان پر حاکم ہو گیا، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اب جو اللہ نے پستی و بلندی کا معیار رکھا تھا تقویٰ، اب اس کو چھوڑ کے یہ کہیں پیسے کو معیار بنا رہے ہیں، کہیں منصب کو معیار بنا رہے ہیں، کہیں جو ہے اپنے بنی اسرائیل ہونے پہ اپنی نسل پہ فخر کر رہے ہیں، مطلب ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے جو معیار بنایا تھا بس دو گروہ ہیں تمہارے یہاں، یا تو جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ جنتیوں کا تعلق تقوی سے ہے، جو تقوی چھوڑ دے گا تو جہنمی ہو جائے گا۔ دو بھائی ما اکرمکم عند اللہ ہے اتقاکم، اگر کوئی مقابلہ کرنا ہے تو تقوی میں کرو۔ تقوی یعنی امیر مومن اسلام کی ولایت میں، اگر کوئی مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، آپ مولا کو اتنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم بھوکے رہیں گے مولا کے کی محبت میں، ہم اپنی جان دے دیں گے، اب اس میں کمپٹیشن کریے۔ آپ نے کہا مولا کی ہم اتنا کریں گے، ہم سب لٹا دیں گے مولا۔ آپ کے مولا کی محبت میں ہم فجر پڑھتے ہیں، نہیں ہم مولا کی محبت میں نماز شب پڑھیں گے۔ آپ نے کہا مولا کی محبت میں فجر نافلہ پڑھتے ہیں، تو کہنا بہت زیادہ جو تسبیح بھی پڑھیں گے، اس کے طور بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ نے کہا مولا کی محبت میں ہم اپنے باپ کا بہت زیادہ احترام خدمت کریں، اپنے بھائی کی، مطلب جو آپ سے زیادہ نیکیوں میں۔ اسی لیے قرآن نے ایک معیار بتایا ہے کہ مدد کس کی کرنی ہے، نیکیوں میں مددگار بننا، اور کس کی مدد ہونی اس کو بھی قرآن نے بتا دیا، جو دین پر چلنے کی وجہ سے پریشان ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مستحق کون ہے جو دین پر چلنے کی وجہ سے پریشان ہو، جیسا اللہ کی اور رسول کی، اپنے امام کی محبت میں پریشان ہو۔
تو اس کی مدد ہے، کوئی مدد آپ کو کرنی ہے، کوئی مستحق ہے وہ نہیں ہے جو اللہ رسول امام کو چھوڑ کے اپنے نفس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی وجہ سے پریشانی آئی ہے۔ قرآن کہتے تمہیں مصیبتیں آتی ہے تمہیں عمل کا نتیجہ ہے۔ اب جو دین پہ چلتا آتی ہے تو آزمائشیں ہوتی ہے، اس میں آپ اس کی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کی قوم اتنی خراب، قرآن خود کہتا ہے، ان کو ڈانٹا ہے، ہکایا ہے، موسیٰ پریشان کرتے ہیں، موسیٰ کو عاجز کی، اتنا عاجز کیا کہ سر پہ موت کھڑی تھی اور یہ آپس میں لڑ گئے، پیچھے فرعون، یہ موسیٰ تم نے تو مروا دیا، مطلب نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں، مطلب جس کا انتظار کر رہے تھے، سینکڑوں سال سے جس موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے اس کو کہتے موسیٰ تم نے تو مروا دیا، لا کے بیچ میں پھنسا دیا، آگے سمجھ پانی ہے، پیچھے پیچھے سب فرعون معاملے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ راستہ بنا دیتے، اب راستہ بنا تو یہ آپس میں لڑ گئے۔ اب قرآن نے کیا کہا تھا، یہ گروہ گروہ بٹ گئے تھے، اس لیے فرعون نے ان کو بانٹا تو یہ حاکم ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے۔ اب یہ موسیٰ آ چکے ہیں، نجات مل چکی، اب پھر وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی جو سینکڑوں سال جس وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوئے تھے، اب نبی کے ساتھ اسی نے پھر شروع کر دی۔ کہانی ہم لوگ الگ الگ جائیں گے راستے سے۔ اب موسیٰ تو بھائی باپ کی طرح نبی ہوتا امت کی، تو اس نے کہا چلو بھیا الگ الگ تمہیں الگ الگ سب کی بچوں کی پلیٹیں کر دی جاتی ہیں، یہ بچے لڑتے تو اب کی الگ الگ پلیٹیں پھاٹ دی جاتی ہیں، یہ بچے بچپنا ہی کھایا۔ اور اس کے بعد بھی کہتے نہیں اے موسیٰ، پھر آتے کیا ہوا، اب چل رہے ہیں پیچھے فرعون ہے، اب کہتے نہیں ہم بغل والے گھر کر کے آ رہے ہیں، آپ حیرت ہیں، اب آپ کچھ جا رہے ہیں، اب پریشانی بغل والا کر کے آ رہا ہے، اس میں کھڑکی بنا دو جھروں کا، ہم دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب ٹو میں لگے جا سکتے ہیں، فطرت نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ کہ اپنی نجات نہیں، اپنی نہیں دے رہے، اپنی دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، دوسروں کے چکر میں لگے، پورا قرآن بات آپ دیکھیں۔ تو اب یہ موسیٰ کی قوم، جب اس کے بعد نجات مل گئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے، اب موسیٰ بھی جاتے ہیں کہ تم کوئی پست مخلوق لیا ہو۔ اب موسیٰ کو اتنے بڑے نبی ہو گئے، بنی اسرائیل کو نجات دے دی، اب اتنا مرتبہ ہو، اب کچھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ یعنی کیا ہوا دل میں، چلے تو ایک مریل سا کتا ملا، کچھ نہیں بالکل آج دیکھ کے آدمی کہے گی اس سے خراب سے آپ تصور کریں۔ اب وہ لیکن نبی خدا ہے، اب جس آدمی سوچے اتنی بدماش قوم ہے اور اس کے پاس جاتے ہیں، ہمارا کوئی نتیجہ جو صلی اللہ طبیعت کبھی مجلس پڑھ گئی صلی اللہ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ہر آدمی سوچے اتنی بدماش قوم، میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اس کے باوجود جب کسی کے پاس جاتے ہیں کہتا نہیں یہ تو ہم سے اچھا، یہ کیسے یہ اللہ کی مخلوق ہے، کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ نے وہاں پہ کسی کے احترام کرو وہ تم سے بڑا ہے، کیوں اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کوئی تم سے چھوٹا ہے تو اس کی برائیاں کم ہیں، حدیث میں احترام، کوئی تمہارا ہمسن ہے، کلیگ ہے، تو انسان آپس میں ہنسی مذاق کرتا ہے، اکثر کوئی غلط بات کر دی، غیبت کر دی، گناہ کر دیا، تو اس کا احترام اسے ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، تم کو اپنے بارے میں گارنٹی نہیں ہے۔ اور مومن ہمیشہ دو چیزوں میں رہتا ہے، امید اور امید میں رہتا ہے۔ اب یہ امید امید کیا ہے، یہ جو امیدی اور ناامیدی ہے، تو امید کس سے ہے، محبت اہل بیت سے، امید کیا ہے، محبت اہل بیت سے، نا امید کس سے رہتا، اپنے عمل سے رہتا ہے، سب کرنے کے باوجود مومن کبھی اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا،
یہ مومن ہمیشہ ہمیں چاہے اتنا اچھا من کر لے لیکن وہ اللہ سے پروردگار اللہ بھائی ہم لوگ حق کو ادا کیا نہیں نماز پڑھنے کا اپنے فرض ادا تو اللہ رد کر دے. یہ نا امیدی امید کیوں ہے؟ اہل بیت کی محبت سے امید. کہ اہل بیت تو بھائی کریم ہے میرا پانی لگا دیں گے یہ تو ڈوبنے نہیں دیں گے. جب نوح نے اپنے نالائق بیٹے کو اللہ سے بچانے کے لیے دعا کر دی نوح علیہ السلام نے اپنے نالائق بیٹے کے لیے دعا کر دی تو امام ہمارے لیے نہیں کریں گے. صلوات محمد. ہم تک سفیر نجات سوار آپ سوچیے نہیں چڑھا تھا منع کر رہا تھا پورا واقعہ خراب نہیں اور اس سے تو ہم خراب ہیں. ہم تو کب تک اہل بیت کی اپنے اردو ولایت کا انکار کر رہا تھا اپنے نبی کا مذاق باپ کا مذاق اڑا رہا تھا. تب بھی قرآن میں ہے اور قرآن ہدایت ہے تو بتا رہے تھے نوح تھے ایک یہ اہل بیت کا کرم کہ جس کے لیے جہنم کی بیوی ہوتی تھی اس کے لیے اتنا بلند کرتے ہیں کہ میں ماں باپ کے اوپر فدا ہوں ان کو ایک رات میں کھا سکتا. یہ حسین اتنے قریب ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اس کتے کو لے کے پہنچے تھوڑی دیر چلے تھے پہنچے نہیں تھے مطلب تھوڑی دیر پہنچے وہ کی پہاڑیوں کے قریب پہنچے بارڈر تک. اب انہیں احساس ہوا یار ہم یہ دیے جا رہے ہیں اس کو پکڑ کے اللہ نے بنایا ہے خدا کی مرضی ہے خدا کی مخلوق ہے تو جسے اللہ بنائے اللہ کی مخلوق پست کیسے ہو سکتی ہے. اب ان کے دل میں خیال آیا استغفار کیا اور اس کو چھوڑا اور چلے گئے طور. اب طور پہ پہنچے اب اللہ کے پاس گئے مثال کے طور پر بات شروع کی مطلب جو بھی کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم بہرحال کوئی انداز رہا اور ان کا بالکل بے تکلف تھے اللہ سے ان کی باتیں ایسی فرمائشیں بے تکلف تھے بالکل کھل کے بعد ڈائریکٹ تعلق اتنا وہابی بھی دعویٰ نہیں کرتے. صلوات اللہم صلی علی محمد. اتنا ڈائریکٹ وہابی بھی نہیں ملتا موسیٰ اللہ سے بتائے ملتے تو باتیں بالکل دوستی رسول اللہ کو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مل کر کے آپ مکالمہ پڑھ آپ. تو اس کے بعد جب پہنچے تو موسیٰ کیا ہوا ہم نے کہا تھا لانے کے لیے تمہارے اوپر میں جو سب سے کمزور کمتر ہو اس کو جو ہے لے آؤ. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں ہی سب سے کمتر ہوں میں ہی کمتر ہوں مجھے میں نے دیکھا لیکن مجھے لگا مجھ سے لگتا میں ہی کمتر ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار کہتا ہے ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا اے موسیٰ جو جانور لے کے چلے تھے جو جانور لے کے چلے تھے اس کا کیا ہوا اس کو کیا تم نے سمجھ کے چلے تھے لے کے کہیں پر جگہ چلا تو تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جس کا تو رب ہو جسے تو پیدا کرے جسے تو خالق ہو تو وہ گناہ وہ پستہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خراب پست کیسے ہو سکتا ہے. اب خدا عالم مخاطب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ میرے عزت و جلال کی قسم اگر لے آتے تو نبوت چھین لیتے اگر لے آتے اس جانور کو نجیس ہے سب کچھ ہے بیمار ہے جیسا بھی تھا بس ایسی بات ہے بہت خراب بس نجیس جانور بالکل آپ تصور کر سکتے اگر لے آتے تو نبوت چھین لیتے یہ نہیں آ اب اس کے بعد موسیٰ سے کہتا اللہ کی جاؤ میرے ایک بندوں میں سے ایک بندہ ہے اس کے پاس چلے جاؤ نبی ہے سب کچھ ہے سارے مسئلے ہیں. ایک اور ہوتے ہیں خضر علیہ السلام اور خود کہا جاتا ہے لیکن قرآن نے کہا ہے میرے بندوں میں نے جسے اپنے پاس سے علم دیا یعنی کچھ لوگ قرآن بتا کچھ بندے میرے ایسے ہیں جن کو میں نے اپنے پاس سے علم دیا ڈائریکٹ تو ان کو وسیلہ بنایا گیا. موسیٰ خود ڈائریکٹ تھے نا بہت ہی اللہ سے بڑی ڈائریکٹ بات ہوتی ہے نا تو اللہ کہتا نہیں ایک ڈائریکٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ سے زیادہ بات کریں اللہ خدا بتا رہے ان ڈائریکٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ تمہاری ڈائٹ دوسروں سے زیادہ ہم سے قریب ہے اللہ سے، تو تم سوچ نہیں سکتے۔ ابھی بھیجا، اب وہاں گئے، اب وہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ بس ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری نسل کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ کوئی بیمہ کر رہا ہے، کوئی مطلب وہ فنڈ کر رہا ہے، کوئی زمین میں انویسٹ کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی کھٹوٹ رہا ہے۔ یعنی کاہے لیے پوچھو تو ہم اپنے بچوں کا بھوش بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، خدا عالم نے کہا انسانی فطرت میں ہمیں بچوں کا کہ ہمارے بچوں کا بھوش جو ہے سیکور رہے گا، محفوظ رہے گا۔ تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے جب آپ ایک جہاں پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک جہاں پہنچے تو وہاں کہا پہنچے، اتنی بدتمیز لوگ تھے، کہا تھا مجھے مہمان کر لو۔ بھائی انسان کے زمانے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، کہتا پیسہ لے لو، کچھ مہمان بھائی انسان دے دیا، کھانا پک کے اکثر دیہات میں ہوتا تھا، پیسہ دے دیا، آپ نے جا کے کھانا جو ہے تم بھی کھا، اب جو بھی بد اخلاق ہوئے تو خود کھا لیتے، اتنے تو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ سوچیے اعلیٰ در دو نبی ہے، دونوں معصوم، پہنچتے اور ان سے کہتے کہ مجھے مہمان کر لو، بھائی پورا واقعہ تفصیل پہ ہے، تو ان کا نہیں، ان کو کہہ دے واپس کر دیا۔ آپ سوچیے اتنے بدتمیز۔ اب وہاں سے نکلے، وہاں سے دیکھیے آگے بڑھے، دیکھیے ایک دیوار گر رہی تھی، انہیں گاؤں والوں کی، جو بھی قریے والوں کی، جو بھی آپ کہیں، دیوار گر رہی تھی۔ اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ سے اسے بناؤ، چلو اسے بناتے ہیں، یہ گر جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگ کی زبان میں موڈ خراب ہو گیا، اور ہر مصیبہ ایک تو قریب بھوکے پیاسے دیکھتے ان کا پیسہ دیتے مہمان، اور آپ ان کے گھر گرے، ان کو گھر کے گھر بنا رہے۔ ارے کچھ کرنا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ عزت لینے کہ بھیا تمہارا کام کیا ہے، جب پیسہ لے اسی بدلے میں کچھ لے لو۔ اب انہوں نے کہا دیکھو بولنا نہیں، اور جانب خضر صاحب نے پہلے کیا کہا تھا، دیکھو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے یہاں صبر نہیں، بے صبر ہے، یا موسیٰ بے صبرے تھے، معصوم تھے، لیکن وہ صبر نہیں ہے۔ اللہ تم کلیم اللہ تو ہو، لیکن وہ صبر تمہارے پر نہیں، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب اس کا فلسفہ جو بولتا ہوا، لیکن ایک جو بتاتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام، دونوں تینوں ریلیٹڈ باتیں ہیں، دونوں منصوب ہے۔ ایک جہاں وہ ہسٹری میں چھید کر دیتے، ایک جہاں وہ ایک لڑکے کو ختم کر دیتے۔ اب وہاں بھی موسیٰ اعتراض کرتے تھے کہ تم نے ملا کے ایک لڑکے کو بے گناہ مار ڈالا، یہ کیا کیا تم نے، اور ایک کشتی میں چھید کر دیا۔ اب تینوں جگہ جو ہے خداوند عالم جس کی بات کر رہے ہیں، گارنٹی کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا اس کا فلسفہ بتاتے ہیں کہ جو میں نے لڑکے کو مارا، یہ لڑکا نالائق تھا، یہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کی توہین کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو مرگ مفاجات ہوتی ہے اس میں نافرمان اولاد کی مرگ، اس کو مارا، اس کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ اس کے باپ نیک ہے، مومن ہے، تو اس کی اولاد کیا ہوگی، یہ اب خدا نہیں چاہتا اس کو ایک صالح اولاد دے گا، اس اولاد سے اچھی اولاد دے گا، کیونکہ اس کے لیے رزق ہے۔ اولاد کیا ہوتی ہے، رزق ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے رزق میں اولاد، ایک صالح اولاد بھی رزق ہوتی ہے، اسی طرح بیوی بھی رزق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پتہ نہیں رزق کے اقسام بیان کیے گئے ہیں، خالی یہ مادی نہیں، اب سب رزق ہوتا ہے۔ اللہ تومت والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد دوسرا کہتے ہیں کشتی میں چھید کے، کہتے ہیں ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے، ان کے رزق کو قبضہ کر لے گا، ان کا رزق کو چھین لے گا، تو میں نے اس لیے چھید کر دی تو کچھ چھید دیکھے گا تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ تو اللہ نے کمی پیدا کری اس کے رزق کی محافظت